حدیث نمبر 470 470 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا. حدیث کے راوی کون ہے صحابہ کرام میں سے؟ جناب ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ تھا، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. احدا صلاۃ، کون سی نماز؟ عشی سے مراد ہے زوال کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ظہر اور عصر مراد ہیں. زوال کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز آپ نے پڑھائی، ان کی یا ظہر تھی یا عصر تھی. بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں صاف صاف آیا کہ ظہر کی نماز تھی، دوسری روایت میں صاف صاف آیا کہ وہ عصر کی نماز تھی. تو اس میں بھول ہوئی ہے راوی سے، پتہ نہیں چل رہا کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی. بارہ ان دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی. قال ابن سیرین، امام ابن سیرین کہتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا جی اچانک؟ جناب ابو ہریرہ سے حدیث کس نے سنی ہے؟ ابن سیرین نے. امام محمد ابن سیرین، وہ جو خوابوں کے معاملے میں بڑے مشہور ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، یہ وہ ابن سیرین ہے. تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ سماہا ابو ہریرہ، جناب ابو ہریرہ نے اس نماز کا باقاعدہ نام لیا تھا. یعنی کہ ابو ہریرہ نہیں بولے، میں بول گیا ہوں. وہ ظہر کی نماز تھی اثر کی، کون بولا؟ ابن سیرین کہتے ہیں میں بولا ہوں. ابو ہریرہ نے اس نماز کا نام دیا تھا. ابن سیرین کہتے ہیں سماہا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے اس نماز کا نام لیا تھا. ولکن نسیت انا، لیکن میں بھول گیا ہوں. ہم کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ کسی اور کے اوپر. یہاں ابن سیرین ذمہ داری خود قبول کر رہے ہیں. دوسری جانب ایسی روایات پڑھ کر احادیث کے اوپر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھیں حدیث بیان کرنے والے راویوں نے کتنی احتیاط کی ہے. میرے جیسا کوئی ہوتا تو کام چلا لیتا، بھئی زور ہوگی اثر ہوگی، کسی ایک کا نام لے دیں بس ٹھیک ہے. بھول بھی گئے تو کیا ہوگا، زور کا نام لے لیں یا اثر کا. یہ وہ سوچتا ہے جس میں تقویٰ پرہیزگاری نہ ہو. وہ لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اس لیے بڑی امانت سے بتا دیا کہ ان دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی. ابو ہریرہ نے اس کا نام لیا، میں بھول گیا ہوں. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ ابو ہریرہ. فصلی بنا رکعتین، تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں. روز کی نماز کتنی رکعتیں ہوتی ہے جی؟ اور عصر کی بھی 4. تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں. ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا. فقام، تو آپ کھڑے ہوئے. الی خشبۃ معروضۃ فی المسجد، مسجد میں رکھی ہوئی ایک لکڑی کی جانب. مسجد میں ایک لکڑی تھی، اس کا سہارا لے کے آپ کھڑے ہو گئے. فتقا علیہا، اس پہ آپ نے ٹیک لگا لی. کأنہ غضبان، اس انداز سے کھڑے تھے گویا کہ آپ ناراض ہیں، گویا کہ آپ غصے میں ہیں. ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کس پہ رکھا؟ بائیں ہاتھ پہ رکھ لیا. وشبک بین اصابعہ، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی. کیا کی؟ تشبیک کی. اب آپ کہیں گے تشبیک کیا چیز ہے، اس کا ترجمہ کریں. یہاں پہ پہلے تو میں یہ آپ سے شکوہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ میرے جیسے کسی طالب علم سے سوال کرتے ہیں تو سوال میں اگر 100 لفظ ہیں تو اس میں سے 30 انگلش کے ہوتے ہیں. 30 کس کے ہوتے ہیں؟ انگلش کے. اور پھر اگر وہ میرے جیسا کو پوچھ دے بھی اس لفظ کا مطلب کیا ہے، تو آپ دن میں سوچتے ہیں مولوی کو ظاہر ہی لگتا ہے، پڑھا لکھا مولوی نہیں ہے، سکالر قسم کا نہیں ہے. اچھا، اگر یہی انداز ہم آپ کے ساتھ اختیار کریں کہ ایسے ہی ہم حدیث کا ترجمہ کریں، جی آپ نے تشبیہ کی، تو بتائیں آپ کا کیا بنے گا؟
تو یہ انداز درست نہیں ہے. جب اردو میں بات ہو رہی ہے تو آپ اردو میں ہی بات کریں. چلیے، ورنہ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں اور انگلش کے بہت سارے الفاظ اس میں داخل کر دیتے ہیں، تو عالم دین جواب دے تو عربی کے بہت سے الفاظ داخل کر دے گا، تو نہ آپ سمجھیں گے نہ وہ سمجھے گا. تو وشبک بین اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان کیا کی؟ تشبیہ کی، یعنی کہ اپنی انگلیوں کا جال بنایا. انگلیوں کا کیا بنایا؟ جال. یعنی کہ انگلیاں ایک دوسری میں داخل کر دی. یہ ہے تشبیہ. اور یہ تشبیہ نماز میں منع ہے. یہ تشبیہ نماز میں منع ہے. کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ ہر وقت منع ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ منع کب ہے؟ نماز میں. اور اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں کہ وضو کر کے جب مسجد میں آؤ تو راستے میں تشبیہ نہ کرو، یعنی کہ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالو. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، الفاظ آپ کے ایسے نہیں ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ جس نے وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا اور راستے میں اس نے تشبیہ نہ کی تو اس کو یہ جو ثواب ملے گا. فرمایا تشبیہ نہ کی، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کیونکہ وضو کر کے مسجد میں آنے والا نماز کے حکم میں ہے، یعنی کہ ابھی نماز اس کی شروع نہیں ہوئی، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے نیکیاں اس سے پہلے ہی ملنا شروع ہوگی، گویا کہ وہ نماز میں ہے. اس لیے جب آپ نماز کے حکم میں ہیں تو آپ کو تشبیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، انگلیوں میں انگلیاں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ یہ کام آپ نہ کریں. جب یہ نماز سے پہلے اس لیے آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ آپ نماز کے حکم میں ہیں، تو باقاعدہ نماز میں کیسے اجازت ہو؟ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے تشبیہ کی کیونکہ آپ کیا کر چکے تھے؟ آپ تو اپنی طرف سے سلام پھیر چکے تھے. وشبک بین اصابعہ، تو آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیہ کی. ووضع خدہ الایمن، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے دائیں رخسار کو اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ رکھا. یہ کیسے ہوگا؟ ایسے، یہ دیکھیں رخسار کون سا آپ کا؟ دایاں، اور ہتھیلی کون سی؟ بائیں. یہ دیکھیں، اور ہتھیلی کی باہر والی جانب جو ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے دائیں رخسار کو رکھا ہے. پشت یعنی کہ ہتھیلی کی پشت یہ ہوئی نا، اس انداز سے. ووضع، اور آپ نے رکھا خط الایمن، اپنے دائیں رخسار کو علی ظہر کفہ الیسری، اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ. وخرجت السرعان من ابواب المسجد، جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے. اس سے پتہ چلا نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اذکار کیے بغیر آپ مسجد سے جا سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے. جب تک آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے. کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم صلی علیہ. اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرما. فرشتوں کی دعائیں فری میں مل رہی ہیں. اور میرے وہ بھائی جو سنتے ہیں کہ جگہ تنگ ہوتی ہے اس لیے وہ کسی صف میں آ جاتے ہیں، وہ بھی بات دھیان سے سنیں بڑی توجہ سے. آپ اپنی جگہ پہ نماز پڑھ کر اگر جگہ میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو آپ آگے ہو جائیں، سجدے والی جگہ پہ ہو جائیں. سجدے والی جگہ کس کی ہے؟ آپ کی نماز کی جگہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ پیچھے جائیں، وہ تو آپ کی نماز کی جگہ نہیں ہے. تو آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رہیں تاکہ فرشتوں کی دعائیں آپ کو مسلسل ملتی رہیں. تو برر یہ لوگ نکل گئے، جن کو جلدی تھی وہ نکل گئے. آج بھی اگر آپ نے آفس جانا ہے، بڑی مشکل سے 10 منٹ کے لیے چھٹی لے کر آئے ہیں یا کوئی اور محنت مزدوری کر رہے ہیں، آپ جلدی جانا چاہتے ہیں، گناہ نہیں ہے، آپ چلتے ہوئے بھی اذکار کر سکتے ہیں، راستے میں بھی کر سکتے ہیں. تو تیز رفتار لوگ جو تھے، جلد باز جو لوگ تھے، وہ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے. فقالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جو لوگ رہ گئے تھے، فقالو، تو انہوں نے کہا قاصرۃ الصلاۃ، نماز میں کمی ہو گئی ہے. ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں نماز میں کمی ہو گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے.
ورنہ آپس میں ایسے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے رسول تو بھول گئے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے تو بھول گئے۔ وفی القومی، اور لوگوں میں ابو بکر و عمر بھی تھے، وفی القوم ابو بکر و عمر، لوگوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ فہابا ان یکلماہ، تو انہوں نے ہیبت محسوس کی اس معاملے میں کہ آپ سے کلام کریں، آپ سے گفتگو کریں، ان کے ابو بکر و عمر کو بھی جرأت نہیں ہو رہی، جسارت نہیں ہو رہی کہ آپ سے پوچھیں اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ صحابہ یکلمہ، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کے دلوں میں کتنا احترام تھا، کتنا جلال تھا، کتنی آپ کی ہیبت تھی۔ ابو بکر عمر جیسے لوگوں کو جرأت نہیں ہو رہی بات کرنے کی۔ وفی القوم رجل فی یدیہ طول، اور لوگوں میں ایک آدمی تھا فی یدیہ، جس کے ہاتھوں میں طول کیا تھی؟ لمبائی تھی، یعنی کہ اس کے ہاتھ باقی لوگوں کے مقابلے میں کچھ لمبے تھے، اس لیے اس کو کیا کہتے تھے؟ ذو الیدین، یعنی کہ لمبے ہاتھوں والا۔ یقال لہ ذو الیدین، اسے کہا جاتا تھا ذو الیدین، دو ہاتھوں والا۔ تو کیا باقی لوگ ہاتھوں والے نہیں ہیں؟ مراد یہ ہے کہ لمبے ہاتھوں والا۔ قال، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بھول سکتی ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں، باقاعدہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے۔ تو کیا عقیدہ ہوا صحابہ کرام کا؟ بھول سکتے ہیں۔ کیا آپ بھول گئے ہیں ام قصرت الصلاۃ، یہ نماز کم ہو گئی ہے؟ لیکن میں پھر بتا دوں، تبلیغ کے معاملے میں اللہ نے آپ کو بھولنے والا نہیں بنایا۔ قال، تو آپ نے کہا لم انسا، نہ میں بھولا ہوں، ولم تقصر، اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بھول سکتا ہوں تو تمہارا تو عقیدہ ہی غلط ہے، تم نے بھولنے کی نسبت میری طرف کی ہے، تمہارا تو عقیدہ ہی غلط ہے، تم تو کافر ہو گئے ہو، تم تو گستاخ ہو گئے ہو۔ یہ نہیں آپ نے کہا، یہ کہا کہ اس موقع پہ میں بھولا نہیں، لم انسا، میں نہیں بھولا، ولم تقصر، اور نہ ہی نماز میں کمی ہوئی ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکما یقول ذو الیدین، کیا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہا ہے؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے رسول ذو الیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھائی ہیں۔ فتقدم، تو آپ آگے بڑھے، فصلی ما ترک، تو آپ نے وہ نماز پڑھائی ما ترکا جو آپ چھوڑ چکے تھے۔ کتنی رکعتیں چھوڑ دی تھی آپ نے؟ دو۔ ثم سلم، پھر آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا۔ ثم کبر، اب 4 رکعتیں ہو گئی ہیں، سلام پھیر لیا ہے۔ ثم کبر، پھر آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا۔ جو پہلی حدیث آپ نے پڑھی تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے صاحب کے سجدے کیے تھے، اس دوسری حدیث میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کر رہے ہیں۔ تو ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، وسجدہ، اور آپ نے سجدے کیے، مثل سجود ہی، اپنے عام سجدوں کی طرح، او اطول، یا ان سے بھی لمبے سجدے۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، کس سے؟ سجدوں سے۔ وکبر، اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا، سر اٹھا کے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہاں، یہ ابھی آپ نے پہلا سجدہ کیا ہے، یعنی کہ دوبارہ پیچھے آئیں کہ فصلی ما ترک، آپ نے وہ نماز پڑھائی جو آپ چھوڑ چکے تھے۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، وسجد، اور سجدہ کیا، مثل سجود ہی، اپنے عام سجدے کی طرح، او اطول، یا اس سے لمبا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، وکبر، اور کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، وسجد، اور آپ نے سجدہ کیا، مثل سجود ہی اطول، اپنے عام سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا۔ اب کتنے سجدے ہو گئے؟ 2۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، کس سے؟ دوسرے سجدے سے، وکبر، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا۔
اب یہاں پہ سلام پھیرنے کا تذکرہ نہیں آیا، ایسے ہی ہے نا. تو آگے آتا ہے فربما اسألوہ، تو بعض دفعہ انہوں نے اس سے سوال کیا. کنہوں نے کس سے سوال کیا؟ ابن سیرین کے شاگردوں نے ابن سیرین سے سوال کیا. محمد ابن سیرین کے شاگردوں نے محمد ابن سیرین سے سوال کیا کہ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. فیقول، تو وہ کہتے کون؟ ابن سیرین، نبئت، مجھے بتایا گیا ہے کہ ان عمران بن حسین قال، کہ عمران بن حسین نے کہا ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. یعنی کہ یہ حدیث ابن سیرین نے کس سے لی تھی؟ جناب ابو ہریرہ سے. لیکن یہ جو آخری لفظ ہے کہ پھر آپ نے سلام پھیرا، یہ کس سے لیا ہے؟ عمران بن حسین، دوسرے صحابی سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں سلام پھیرا جائے گا، سلام بھی ہوگا، تب جا کے سجدہ سہو آپ کے مکمل ہوں گے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز میں آگے ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں. اور تبلیغ کے معاملے میں آپ معصوم ہیں، کبیرہ گناہوں کے معاملے میں آپ معصوم ہیں، کفر و شرک سے آپ معصوم ہیں. لیکن نماز میں تشہد آپ پہلا بھول گئے، اور کبھی آپ نے 4 رکعتوں کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی. تو یہ کبھی کبھی ہوا ہے. تو ایسی بھول جو ہے وہ آپ سے سرزد ہوئی ہے، اور یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے. دین اللہ کا جو آپ نے پہنچایا اس میں کوئی بھول نہیں ہے، قرآن جو پہنچایا اس میں کوئی بھول نہیں ہے، اور مسئلے جو آپ نے بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، ان میں کوئی بھول نہیں ہے. لیکن وہ نماز جو آپ بتا چکے، جس کا طریقہ واضح کر چکے، اس پہ عمل کرتے ہوئے کبھی تشہد آپ بھول گئے ہیں، یا 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا ہے، یا 5 رکعتیں آپ نے پڑھا دی ہیں، تو ایسا ہوا ہے، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور یہ آپ کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے. اگر توہین و گستاخی ہوتی تو صحابہ کرام کی احادیث کبھی بھی بیان نہ کرتے، اور امام بخاری، امام مسلم جیسے عظیم امام ایسی احادیث کو اپنی کتب میں درج نہ کرتے. تو اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اس بارے میں ایک حدیث رہ گئی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. فی الحال ہم نے سجدہ صاحب کے تعلق سے 2 طریقے پڑھ لیے ہیں، اور چونکہ ٹائم آپ کا ہو چکا ہے، اس لیے میں یہیں پہ گفتگو روکتا ہوں. جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.